آپ لوگ تشریف رکھیں اور اس پروگرام کے بعد نظر مولا کا انتظام کیا گیا ہے۔ برابر امام بارگاہ میں آپ سب لوگ نظر ہی تناول فرما کے جائیں۔ کچھ سوالات آئے ہیں، آپ لوگ تشریف رکھیں۔ جی میں اچھا سوال کریں۔ چھوٹا والا دو چھوٹا ہینڈ والا اسے نکال کے انہیں دے دو، انہیں آپ کا دے دو، موت صاحب کی طرف ڈالنا۔ آمانے بلند علیہ السلام۔ ایک سوال آیا ہے، قیام حضرت ولی از روح قرآن۔ جی یہ میں کافی قرآن مجید میں کہاں پر ہے قیام امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف؟ جیسے میں نے آج اشارہ کیا تھا، قرآن مجمل ہے، قرآن ایک کنسائز ہے، اس کو ڈیکوڈنگ کی ضرورت ہے، کوڈنگ کی زبان بیان کرتا ہے۔ سب سے بہترین دلیل یہی ہے کہ صبح کی 2 رکعت قرآن میں موجود نہیں ہے۔ کس نے بتایا؟ سرکار نے بتایا۔ اسی طرح اماموں کی کس نے نشاندہی کی؟ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ جب جابر نے پوچھا یہ اولی الامر کون ہے، سرکار نے پورے نام بتا دیے آنے والے، پھر آخری کا نام لیا اور بتایا وہ انقلاب لانے والا ہے، عدالت کو پھیلانے والا ہے۔ یہ خود ایک آیت، دوسری آیت ہے سورہ انبیاء کی، سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے اور اس کی 105ویں آیت ہے۔ اس میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِ الصَّالِحُونَ۔ کتبہ کے معنی ہیں جیسے اب رمضان آ رہا ہے، کتب علیکم الصیام، آرڈائن کہتے ہیں، یعنی یہ لکھ دیا گیا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ ہونے والا ہے۔ جب بھی کوئی چیز ثابت ہونے والی اس کو عربی میں کہتے ہیں کتبہ۔ یہ ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ زبور میں اگلی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ زمین کو ایک وہ ہوں گے جو بھر دیں گے کس چیز سے؟ صالحین، نیک لوگوں سے۔ ایک زمین صالحین کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر ایک سوشل سائنس کا ایک مقولہ ہے، سروائیول آف دی فٹسٹ، بہت بڑا مقولہ ہے کہ کون سروائیو کر سکتا ہے دنیا میں۔ دنیا سمجھ رہی ہے لیزر گائیڈڈ میزائل ہیں، یہ آج کل بہت بمباری تیاری ہو رہی ہے، یہ بچانے والے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے نہ، سروائیول گیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ صالحین کے ہاتھ میں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت کس کے ہاتھ میں ہے؟ متقین کے ہاتھ میں ہے۔ اور صالحین کے ہاتھ میں جب یہ ہاتھ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے، امام زمانہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے ابا صالح۔ ابا صالح یعنی امام ہے۔ حضرت عباس کو بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا ابو الفضل العباس کے ساتھ ابا صالح ہے نا بھائی۔ امام باب الحوائج کو بھی ابو صالح کہتے ہیں، ٹھیک۔ آپ کی نماز میں بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، یعنی اپنے آپ کو کس سے ملانا چاہ رہے؟ اس حکومت سے۔ تو ان آیتیں سے، ان احادیث سے پتہ چل رہا ہے قیام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قرآن کی آیتوں کا حصہ ہے، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے کا ایک حصہ ہے۔ صلوات پڑھیں۔ دوسرا سوال ہے اس سلسلے سے کہ رجب کا ظہور امام زمانہ سے کیا تعلق ہے؟ رجب کا تو اصل میں رجعت عقائد میں سے، شیعہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ خصوصاً نوجوانوں کو چاہیے ایک کتاب پڑھے، کتاب کا نام ہے اصل و اصول شیعہ۔ یہ کاشف الغطا کی کتاب ہے، اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، انگلش میں آج کل نہیں بھی ہوئی تو آپ گوگل ٹرانسلیشن کو میں جا کر کے ہر زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ہندی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک پورشن ہے رجعت کا۔ رجعت کیا ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد
تشریف لائیں گے, دنیا میں عدل و داد سے بھریں گے, اور یہ سب ہونے کے بعد ایک موقع آئے گا, کل نفس ذائقۃ الموت, سب کو جانا ہے. امام کو بھی ایک عورت شہید کرے گی, اس کے بعد دم, یہ دنیا ختم نہیں ہوگی. مولا علی تشریف لائیں گے, 1000 سال تک حکومت کریں گے. تو یہ رابطہ صرف امام سے نہیں ہے, پورے اماموں سے مربوط ہے. رجت کا, رجت یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو 2 منٹوں میں سمجھا دوں. اٹس اے ویری سیویئر, بہت زیادہ اہم موضوعات میں شیعوں کے ایک ہے بدا اور دوسرا رجت. انشاءاللہ آپ سیکھیے بہت اچھی طرح سے. ویسے آپ لوگ بھی یوں ہی پوچھ سکتے کھڑے رہ کے, ضروری نہیں ہے تحریر میں. اگر کوئی چاہتا ہے سوال کریں انشاءاللہ, جو آج کا موضوع ہے اس سے متعلق. جی امام مہدی کا عقیدہ مسلمانوں کے دوسرے مکاتب میں کیا ہے؟ جی ہاں, بہترین خوبصورت سوال. آج کوئی بھی مکتب, حتیٰ جس کو میتھڈولوجی کہتے ہیں, مت کہتے ہیں, کوئی بھی مکتب کا, کسی بھی آئیڈیالوجی کا, ان کے پاس کانسیپٹ ہے, ایک آنے والا ہے, دنیا کو سروائیو کرنے والا ہے, دنیا میں وہ انصاف پھیلانے والا ہے. حتیٰ ہندو کتابوں میں بھی موجود ہے, بدھسٹ کتابوں میں موجود ہے, حتیٰ آپ کے پاس یہ سکھوں کی کتاب میں بھی موجود ہے. ہمارے پاس اہل کتاب جن کے پاس توراۃ, زبور, انجیل اور قرآن مجید میں کھلی بات ہے, یہ ہونے والا ہے. نہ صرف یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے بلکہ ہر مکتب فکر کا بھی کانسیپٹ ہے. میں تو کہتا ہوں فطری آواز ہے انسان کی کہ دنیا میں انصاف ہونا چاہیے, سب کو برابر حصہ ملنا چاہیے. وہ وقت آنے والا ہے, انشاءاللہ آ رہا ہے, تیار ہونا ہے. صلوات دیجیے, مجھ دیجیے. میرا سوال یہ ہے جی وعلیکم السلام. کہ آپ نے بتایا کہ محمد زمان اسلام کی قاتلہ ہوگی, تو یہ قاتلہ کیوں قتل کے لیے, اور یہ کتنے امام کی کتنے سال کی حکومت کے بعد ہوگی, ہاں یہ بہت ہی اچھے سوالات ہیں. بہترین کتاب ہے طلوع آفتاب, آیت اللہ کیا کہتے ہیں نا, شیرازی صاحب کی طلوع آفتاب, اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. ویسے آج کل امام زمانہ سے متعلق کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, اس میں تفصیلات موجود ہیں کہ کتنے سال کی حکومت ہوگی, یہ عورت کیوں قتل کرے گی, اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے, جب کبھی حق کا مسئلہ آتا ہے, ایک باطل ضرور ہے, کوشش کرتا ہے کہ حق کو ختم کرے. اس باطلی قوتوں کو ذات پروردگار ایسے ہی نہیں مٹاتا جب تک کہ سوشل اسٹرکچر میں شعور نہ پیدا ہو جائے. وہ شعور پیدا کرنے کے لیے ذات پروردگار مہلہم رویدا, مہل کہتے ہیں یعنی رسپائٹ دینا, مہلت دینا. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, قرآن کہتا ہے کہ ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے کرائمز بڑھتے چلے جائیں اور دنیا کے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں. تو یہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ 50 سال کے اندر ایسے کیسے ہو گیا کہ مسلمان ہی ایک ایسے گھرانے کو جو رسول اللہ کا ڈائریکٹ نواسا ہے اس کو اس بروٹالٹی سے ختم کرے, ختم کرنے کے بعد ان کے خانوادے کو اس طرح سے لے جائے, سوچ بھی نہیں سکتے. وہی فکر کو اگر آپ آگے بڑھائیں گے تو فکر انسانی موجود ہے. جہاں انسان ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. امام سجاد علیہ السلام کی اللہم صلی صحیفہ کاملہ میں 54 دعائیں ہیں. 8ویں دعا ہے, اس دعا میں مولا نے 44 نگیٹو فورسز, 44 شیطانوں کو بتایا ہے, شیطانی صفاتوں کو بتایا ہے. صرف ایک شیطان ہے, امام بتا رہا ہے. تو یہ پاور, نگیٹو پاور, یہ رہے گا. کب ختم ہوگا, کہاں ختم ہوگا, کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے کہ جنت میں جب کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اب یہاں پر کوئی نہیں ہے, تم مزے کرو جنت میں, وہاں پر کیسے بھٹک گئے حضرت آدم, جنت کے ماحول میں کیسے بھٹک گئے, یہ خود ایک سوال ہے. جی وہاں پر شیطان کیسے چلے گیا, کا سب سے بڑا شیطان انسان کا نفس ہے.
اسی لیے کہا گیا سب سے لڑنا آسان ہے، اپنے نفس سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ یہ جوابات انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا سوال ہے، لیکن آپ لوگ ذرا سا کتابیں پڑھ کے اس کو اور ایکسپلور کیجئے۔ کتاب بتا رہا ہوں میں، انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھیے۔ اور سوال ہے کہ امام نے غیبت اختیار کری کہ حالات اچھے نہیں تھے، تو اب امام کا ثبوت کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اب تو حالات بہتر ہیں اور نیئر فیوچر میں حالات اور بدتر ہونے والے ہیں، تو اب تو بہترین موقع ہونا چاہیے۔ اور آپ نے خود کہا کہ ہر کمیونٹی عدالت مار رہی ہے، تو یہ تو بہترین موقع ہونا چاہیے کہ امام ثبوت کریں۔ جی ہاں، امام نے اپنے آپ کو ظہور نہیں کیا، یہ سوال نہیں ہے۔ یہ علم الساعہ سوائے ذات پروردگار کے کوئی جانتا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے پردے میں ہٹایا۔ ایک بہترین مثال میرے استاد نے دی تھی، بہت اچھی مثال ہے۔ یہ اسٹریٹ لائٹس لگے ہوئے ہیں یہاں پر، اور لڑکے شریک کیا کیے، جیسے ہی لائٹ لگائی پتھر مارا، توڑ دیا۔ گورنمنٹ نے پھر دوسری لائٹ لگا دی، پھر پتھر مارا، پھر توڑ دیا۔ کئی لائٹ ٹوٹنے کے بعد گورنمنٹ نے کہا لائٹ بھی رہے لیکن ٹوٹے بھی نہیں، اس کے بعد ایک جالی چڑھا دی۔ جالی چڑھا دی، پتھر بھی لگے لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ یہی ہوا، ہر امام آیا ان کو شہید کیا گیا۔ امام زمانہ کا جب مسئلہ آیا، اللہ نے کہا ان کو پردے میں رکھیں گے مگر لائٹ ظاہر رہے گی، مگر ان کا پتھر ان تک پہنچے گا نہیں۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوگی یہ واپس آئیں گے، اور آنے کے بعد یہ دنیا میں، اب یہ سوال ہے کہ اب یہ دنیا اس وقت تیار ہے؟ کہاں تیار ہے؟ میں نے کہہ رہا، آج مثال دیا، ہماری شادیاں اسلام سے ملتی نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس چھوڑ دیجئے غیر سے، ہم مسلمان نہیں ہیں تو پھر کہاں سے تیار ہے؟ تیار رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ تیار ہو جائیے انشاءاللہ۔ صرف عجل اللہ سے تیاری نہیں ہے، ہماری سیرت کو بدلنا ہے، فکر کو بدلنا ہے، ہمارے ڈھنگ کو بدلنا ہے۔ بدل جائیں گے تو امام آ جائیں گے۔ اور ایک بہت اچھا جواب ہے امام کے انتظار سے متعلق آیت اللہ جواد آمولی کا۔ امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ امام آئیں گے تو قرآن کی حکومت ہوگی۔ توجہ ہے میرے ساتھ۔ یہ کانسٹیٹیوشن قرآن کیا ہے؟ دستور العمل ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، سرکار نے چلایا، مولا علی نے چلایا، ٹھیک۔ امام جب تشریف لائیں گے کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ توجہ، کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ دستور العمل کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ جس گھر میں قرآن کانسٹیٹیوشن ہوگا وہاں امام آ گئے۔ آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں انتظار کیوں کر رہے ہو؟ گھر میں قرآن لا دو، وہاں امام آ گئے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو امام کا صحیح انتظار کرنے والا ہے، ایسے ہی جیسے سرکار کے ساتھ اس نے جنگ کیا ہے، سیم خیمے میں رہا ہے۔ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ انتظار کرنے کے بجائے ریولوشن لائیے اندر، اور امام کو ایسے جانیے جب آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ تو جب گھر میں موجود ہے تو کیسے زندگی گزارنا ہے، گزاریے انشاءاللہ امام۔ اور وزن علیہ السلام۔ اسی سوال سے آپ نے جو ایڈ کیا، پہلی بار ہم نے سنا، میری آپ سے بھی نہیں، کہ امام زمانہ کی شہادت کے بعد پھر امام علیہ السلام کا 1000 سال کا وہ دور ابھی تک مطلب ہم لوگوں نے ممبر سے تو نہیں سنا ہے رجعت کا مسئلہ تھا، جی ہاں۔ اس کے بارے میں ویسے رجعت ایک ایسا خوبصورت موضوع ہے، یہاں تک کہ بتایا گیا اتنی سائنٹیفک ترقی ہوگی کہ دانہ صبح بویا جائے گا، شام میں فصل کٹے گی۔ اور دنیا اتنی، قرآن کی آیت ہے، قرآن میں ہے لو آمنوا اہل القریٰ، اگر اہل قریہ، اہل شہر ایمان لا دیں تو اللہ نعمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تو جب امام کی حکومت ہوگی تو نعمتوں کی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو لوگ خمس لے کر کے بھیک مانگیں کہ کوئی لے لے، یعنی کسی کے پاس ضرورت ہی نہیں ہوگی خمس لینے کی۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ آج لینے والے موجود ہیں، سجدہ شکر ادا کرو، کوئی ہے لینے والا۔ اس وقت امام جب تشریف لائیں گے، اس کے معنی ہے کہ سوشل سٹرکچر اتنا پیارا ہو جائے گا جس کے بعد آپ کوئی انسان۔ دوسرا جو لاجیکل سوال کرتا ہوں، دیکھیے جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے پرپس کے لیے بنائی جاتی ہے، کہا جاتا نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، نیسیسٹی از مدر آف انشن۔ یہ کائنات کائے کے لیے بنائی گئی؟
یہ یونیورس بنائی گئی دین کے لیے بنائی گئی. جب تک دین کا پرپس ختم نہیں ہوگا کائنات ختم. صلوات پڑھیے محمد. آواز بلند آ رہا ہے. اللہم صلی اللہ السلام علیکم. جی علیہ السلام. آقا میرا سوال اس سلسلے سے ہے کہ اس ٹائم جتنی بھی گورنمنٹ کے ٹائپ سے ہم نے جتنے بھی ٹائپ آف گورنمنٹ دیکھی ہے اس ٹائم میں دنیا میں، چاہے وہ الگ الگ ٹائپ جیسے ڈیموکریسی ہے، سوشلزم ہے اور دیگر الگ الگ ٹائپ کی گورنمنٹس ہوتی ہے، تو جب امام کا ظہور ہوگا امام کا، تو وہ جو گورنمنٹ جو اسٹیبلش ہوگی وہ ایکچولی کون سی ہوگی؟ کیا وہ خلافت ہوگی جیسے پہلے ہوتی تھی؟ اور کیا اس ٹائم پہ جو دنیا اس ٹائم پہ الگ الگ کنٹریز میں بٹی ہوئی ہے تو وہ کیسا ٹائم ہوگا کہ ساری کنٹریز کے باؤنڈریز کیا ختم ہو جائیں گی، یا پھر شروعات ایسی ہوگی کہ کچھ جگہ سے ہوگی اور پھر بعد میں جا کے وہ ختم ہوگا؟ تو اس کے سلسلے میں ماشاءاللہ یہ بھی بہت وسیع سوال ہے، اس کو بھی گھنٹوں چاہیے، مگر میں نٹ شل میں بتا دیتا ہوں. امام جب تشریف لائیں گے تو بارڈرز ختم ہو جائیں گے. دیر شل ناٹ بی اینی بارڈرز، کوئی بارڈرز نہیں ہے. یہ جو 313 کی جو فگر بتائی گئی ہے یہ امام کے گورنرز ہوں گے. یہ پوری ایک ہی حکومت ہوگی سارے ورلڈ میں 313. آپ لوگ کبھی یہ پریشانی مت رہیے میں 313 میں جا نہیں سکتا، نہیں. امام جب آئیں گے تو فوج، بڑی فوج ہوگی. جب فوج ہوگی تو کم از کم کھانا پکانے والے بھی ہیں، جوتے صاف کرنے والے بھی ہیں، کم از کم تو جوتا تو صاف کر سکتے ہیں ہم. تو کبھی یہ امید مت رکھیے کہ 313 میں نہیں جا سکتا، تو کم از کم امام کی فوجیوں کے جوتوں کو تو صاف کر سکتا ہوں، لباس کو تو صاف کرتا ہوں، اس فوج میں تو جا سکتا ہوں. یہ تو نیت کیجئے. انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے امام ساری دنیا میں یہ سسٹم چلے گا. کیا ڈیموکریسی ہوگی؟ اب اس کا جواب ہے تھیوکریسی. واٹ از تھیوکریسی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولایت اللہ کی ہے، قانون ولایت الہی چلے گا. قانون ولایت الہی کا ہے کیسے بتایا؟ رسول اکرم نے بتایا کیسا قانون الہی. مولا نے اپنی 5 سال کی حکم میں بتایا کیسا قانون الہی ہے کہ میں بھی اس قانون کے اندر ہوں. خلیفہ ہوتے ہوئے میں بٹور نہیں سکتا، اس قانون کا میں پارٹ ہوں. کون حکومت کر رہا ہے؟ الہی قانون ہے. تھیوکریسی کہتے ہیں اس کو، ڈیموکریسی نہیں ہے. اس کو زبردستی نہیں لادا جائے گا. شعور انسانی کو اتنا بڑھا دیا جائے گا. حدیث میں ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے علم اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام پر وداؤٹ اینی سورس جا سکیں گے. اتنا علم بڑھ جائے گا، نالج اتنی بڑھ جائے گی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تلوار نہیں ہے، نالج کی وجہ سے. اب آپ کو مثال دینا ہے تو میرے پاس کوئی دوسری مثال نہیں ہے. انقلاب جمہوریہ ایران کیا تھا بھائی؟ صرف 46 ایئرز پہلے. اب حکومت کو پڑھیے، شاہی حکومت تھی، کیا حالت تھی. آج کس حالت میں کھڑا کر دیا ہے. ایران میں کئی یونیورسٹیز ہیں جو نمبر 1 آ چکے ہیں. ایٹ لیسٹ جو آخری میں بتایا، ان کے پاس تھاؤزنڈس آف یونیورسٹیز ہیں. آخری میں بتایا ہے مڈل ایسٹ میں پورے 7 بھی نہیں ہے، ایران کے پاس 70 سے زائد ہیں. اور ان کا ایجوکیشن لیول اتنا زیادہ ہے. ایران کا پڑھا لکھا جب ویسٹ جاتا ہے اس سے امتحان نہیں لیا جاتا، اس کو پورا پوسٹ دے دیا جاتا. تو آج ایک نائب امام کی حکومت میں یہ پاور ہے، امام کی پاور میں ہو. تو صلوات پڑھیے محمد والا اللہ. علیکم السلام. جناب میرا سوال یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں فیوچر کانٹریکٹس آپشن ہوتا ہے، سب ہوتا ہے. تو کیا فیوچر اور آپشن جو ہے جائز ہے کرنا؟ تو مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ یہ فیوچر اور اینڈ آپشن نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے. اصل میں دیکھیے کسی بھی بزنس کے لیے آپ کو ٹینجیبل سورسز چاہیے. میں یہ پیسہ دے رہا ہوں، کوئی کمیڈیٹی لے رہا ہوں اور بزنس کر رہا ہوں. خیالی بزنس جس میں کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں میرا اسٹاک جو ہے یہ ہو جائے گا اسی لیے تم اس کو خریدو. یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے، آیت اللہ سستانی کے احکامات میں ہیں، اگر کوئی ٹریڈ
हुकूमत अगर पीछे बैकअप में नहीं है तो ट्रेडिंग सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? अगर खुदा ना खासा बैंकरप्सी हुई तो कौन जाएंगे? आप जाएंगे। अगर गवर्नमेंट पीछे जा रही है, साथ दे रही है, तो इसके माने कि आप सेफ्टी रखते हैं, आप कर सकते हैं, मगर ऐसा बहुत कम है। तो ये आज जितने भी ये बिटकॉइंस वगैरह में मालूम है, ये AI के मसले में नहीं है, मालूम है। फ्यूचर मैं बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, फ्यूचर को अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि आया एक ऐसा बिजनेस जो फ्यूचर में फ्लरिश होने वाला है, उस तरह से बिजनेस को मैं ख्याली बिजनेस को ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, इसलिए कि फिक्री तौर पर कमोडिटी सामने नहीं है, कोई चीज़ उसका बैकअप नहीं है। यू कैन नॉट डू दैट। आखिरी सवाल। जी आखिरी सवाल। अलैहिस्सलाम। अल्लाह आपने ये बताया कि मौला अली भी वापस आएंगे, मगर रजा था, वो रजा था। तो उनका ज़हूर होगा या वो भी पैदा हो गया? या हमारे पास सीधी सीधी बात है, एक इंसान जो है ज़ात परवरदिगार ने कुरान में बताया है, दो भाइयों का तज़किरा, अजीज़ व उज़ैर, दो भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ मरे। एक भाई 50 का था, एक भाई 150। कैसा हो गया भाई? सही। सलवात पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली इंशाल्लाह वैसे ही। वालेकुम सलाम। और दूसरा जवाब हुआ है असहाब कहफ का। मासूमीन को लेके आपको लेके ये जहन में तस्वीर बनाया गया कि जहरा 18 साल की उम्र और आएगा 13 साल के पास 30 में, तो इमाम के ज़माने में लेकिन क्या तस्वीर जहन में रखते हो किस एज में होंगे? हदीस में रिवायतों में है कि एक तो सबसे पहले जब इमाम आएंगे तो वो 40s के एज के करीब होंगे, जो भी देखिएगा एक ये जवान मालूम होंगे। दूसरे ये कि हर एक कहेगा कि मैंने मुलाकात की है, इसलिए कि माने सोसाइटी में आपके साथ हमारे साथ हैं, हम नहीं पहचान पा रहे हैं, जब इमाम आएंगे तो आप पहचान लेंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह। इल्तिमास अल्लाह ताला कबूल करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।